استثنا اس کا 28واں باب اور اس کی 46ویں آیت سے 68 آیت تک۔ اور وہ تجھ پر اور تیری اولاد پر سدا نشان اور اچنبے کے طور پر رہیں گی، اور چونکہ تو باوجود سب چیزوں کی فراوانی کے فرحت اور خوشی دلی سے خداوند اپنے خدا کی عبادت نہیں کرے گا، اس لیے بھوکا اور پیاسا اور ننگا اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر تو اپنے ان دشمنوں کی خدمت کرے گا جن کو خداوند تیرے برخلاف بھیجے گا، اور غنیم تیری گردن پر لوہے کو جوا رکھے رہے گا جب تک وہ تیرا ناش نہ کر دے۔ خداوند دور سے بلکہ زمین کے کنارے سے ایک قوم کو تجھ پر چڑھا لائے گا، جیسے عقاب ٹوٹ کر آتا ہے۔ اس قوم کی زبان کو تو نہیں سمجھے گا۔ اس قوم کے لوگ ترش رو ہوں گے جو نہ بوڑھوں کا لحاظ کریں گے نہ جوانوں پر ترس کھائیں گے، اور وہ تیرے چوپایوں کے بچوں اور تیری زمین کی پیداوار کو کھاتے رہیں گے جب تک تیرا ناش نہ ہو جائے۔ اور وہ تیرے لیے اناج یا مے یا تیل یا گائے بیل کی بڑھتی یا تیری بھیڑ بکریوں کے بچے کچھ نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ تجھ کو فنا نہ کر دیں۔ اور وہ تیرے تمام ملک میں تیرا محاصرہ تیری ہی بستیوں میں کیے رہیں گے جب تک تیری اونچی اونچی فصیلیں جن پر تیرا بھروسہ ہوگا گر نہ جائیں۔ تیرا محاصرہ وہ تیرے ہی اس ملک کی سب بستیوں میں کریں گے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے۔ تب اس محاصرہ کے موقع پر اور اس آڑے وقت میں تو اپنے دشمنوں سے تنگ آ کر اپنے ہی جسم کے پھل کو، یعنی اپنے ہی بیٹوں اور بیٹیوں کا گوشت جن کو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو عطا کیا ہوگا، کھائے گا۔ وہ شخص جو تم میں ناز پروردہ اور نازک بدن ہوگا، اس کی بھی اپنے بھائی اور اپنی ہم آغوش بیوی اور اپنے باقی ماندہ بچوں کی طرف بری نظر ہوگی، یہاں تک کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی اپنے ہی بچوں کے گوشت میں سے جن کو وہ خود کھائے گا کچھ نہیں دے گا، کیونکہ اس محاصرہ کے موقع پر اور اس آڑے وقت میں جب تیرے دشمن تجھ کو تیری ہی سب بستیوں میں تنگ کر ماریں گے تو اس کے پاس اور کچھ باقی نہ رہے گا۔ وہ عورت بھی جو تمہارے درمیان ایسی ناز پروردہ اور نازک بدن ہوگی کہ نرمی اور نزاکت کے سبب سے اپنے پاؤں کا تلوا بھی زمین سے لگنے کی جرت نہ کرتی ہو، اس کی بھی اپنے پہلو کے شوہر اور اپنے ہی بیٹے اور بیٹی اور اپنے ہی نوزاد بچے کی طرف جو اس کی رانوں کے بیچ سے نکلا ہو، بلکہ اپنے سب لڑکے بالوں کی طرف جن کو وہ جنے گی بری نظر ہوگی، کیونکہ وہ تمام چیزوں کی قلت کے سبب سے انہی کو چھپ چھپ کر کھائے گی جب اس محاصرہ کے موقع پر اور اس آڑے وقت میں تیرے دشمن تیری ہی بستیوں میں تجھ کو تنگ کر ماریں گے۔ اگر تو اس شریعت کی ان سب باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں احتیاط رکھ کر اس طرح عمل نہ کرے کہ تجھ کو خداوند اپنے خدا کے جلالی اور محیب نام کا خوف ہو، تو خداوند تجھ پر عجیب آفتیں نازل کرے گا اور تیری اولاد کی آفتوں کو بڑھا کر بڑی اور دیرپا آفتیں اور سخت اور دیرپا بیماریاں کر دے گا، اور مصر کے سب روگ جن سے تو ڈرتا تھا تجھ کو لگائے گا، اور وہ تجھ کو لگے رہیں گے، اور ان سب بیماریوں اور آفتوں کو بھی جو اس شریعت کی کتاب میں مذکور نہیں ہیں خداوند تجھ کو لگائے گا جب تک تیرا ناش نہ ہو جائے۔ اور چونکہ تو خداوند اپنے خدا کی بات نہیں سنے گا، اس لیے کہا تو تم کثرت میں آسمان کے تاروں کی مانند ہو، اور کہا شمار میں تھوڑے ہی سے رہ جاؤ گے۔ تب یہ ہوگا کہ جیسے تمہارے ساتھ بھلائی کرنے اور تم کو بڑھانے سے خداوند خوشنود ہوا، ایسے ہی تم کو فنا کرانے اور ہلاک کر ڈالنے سے خداوند خوشنود ہوگا، اور تم اس ملک سے اکھاڑ دیے جاؤ گے جہاں تو اس پر قبضہ کرنے کو جا رہا ہے، اور خداوند تجھ کو زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام قوموں میں پراگندہ کرے گا۔ وہاں تو لکڑی اور پتھر کے اور معبودوں کی جن کو تو یا تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں پرستش کرے گا۔ ان قوموں کے بیچ تجھ کو چین نصیب نہ ہوگا، اور نہ تیرے پاؤں کے تلوے کو آرام ملے گا، بلکہ خداوند تجھ کو وہاں
دل لرزان اور آنکھوں کی دھندلاہٹ اور جی کی کڑھن دے گا، اور تیری جان دبدے میں ٹکی رہے گی، اور تو رات دن ڈرتا رہے گا، اور تیری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، اور تو اپنے دلی خوف کے اور ان نظاروں کے سبب سے جن کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، صبح کو کہے گا کہ اے کاش کہ شام ہوتی، اور شام کو کہے گا اے کاش کہ صبح ہوتی، اور خداوند تجھ کو کشتیوں میں چڑھا کر اس راستہ سے مصر میں لٹا لے جائے گا جس کی بابت میں نے تجھ سے کہا کہ تو اسے پھر کبھی نہ دیکھنا، اور وہاں تم اپنے دشمنوں کے غلام اور لونڈی ہونے کے لیے اپنے کو بیچو گے، پر کوئی خریدار نہ ہوگا۔ آمین۔